الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالی نے انسان کو جو دنیا میں بھیجا ہے، بہت سارے اس کے مقاصد ہیں، بہت سارے اس کے مطالبات ہیں۔ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے دو بنیادی چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے پروردگار سے، جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ دوسری چیز، اللہ کے جن بندوں کے ساتھ ہم دنیا میں رہتے ہیں، ان بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں سب سے پسندیدہ بندہ وہ ہوتا ہے جو اس کے بندوں سے محبت کرتا ہے، جو اس کے بندوں کے خیر کی فکر کرتا ہے، جو اس کے بندوں کو صحیح راہ پر لانے کے لیے تگودو اور کوششیں کرتا ہے۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ صفات کو اختیار کرنے کی طرف ہمیں دعوت دی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، سطحی چیزوں سے، ان چیزوں سے جن سے آپس میں دشمنیاں بڑھتی ہو، نفرت بڑھتی ہو، تعلقات خراب ہوتے ہوں، دوریاں بڑھتی ہو، انسان کے اخلاق بگڑتے ہوں، کردار متاثر ہوتا ہو، اعمال بدل جاتے ہوں، ایسی چیزوں سے اسلام نے روکا ہے۔ اور جن چیزوں سے آپس میں جوڑ پیدا ہوتا ہے، قربت پیدا ہوتی ہے، اخلاق سنورتے ہیں، اعمال سنورتے ہیں، انسان کی زندگی میں نکھار آتا ہے، معاشرے کے اندر محبت اور یگانگی پیدا ہوتی ہے، ایسی چیزوں کو اختیار کرنے کے لیے قرآن اور حدیث میں ترغیب دی گئی ہے۔ آج کے خطبے میں ایک اہم صفت کو اختیار کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو ایمان کا جز قرار دی، ایمان کی علامت قرار دیا، بلکہ ایمان کے مکمل ہونے کی ایک صفت قرار دیا۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں خوش رہوں، میرا کاروبار اچھا چلے، میرے تعلقات سب کے ساتھ اچھے رہیں۔ اپنے ذرا بڑھتا ہے تو اپنی اولاد کے بارے میں سوچتا ہے، میری اولاد صحت مند رہے، میری اولاد زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کرے، میری اولاد کو اچھی سے اچھی نوکری ملے۔ اس سے بڑھ کر انسان بہت کم سوچتا ہے۔ اسلام نے اس کی ترغیب دی ہے کہ ہر آدمی اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی بھلائی سوچے۔ جو آدمی صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، اپنے خیر کے سلسلے میں سوچتا ہے، اپنی ترقی کے سلسلے میں سوچتا ہے، اپنی اچھائی کے سلسلے میں سوچتا ہے، وہ عام طور پر دوسروں کی ترقی سے جلتا ہے، وہ عام طور پر دوسروں کو اچھی حالت میں دیکھ کر اندر سے کڑتا ہے، پریشان رہتا ہے، وہ دوسروں کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے کہا کہ آپ دوسروں کے لیے خیر چاہیے تو دنیا میں خیر ہی خیر نظر آئے گا۔ اب دوسروں کے لیے جو ہم خیر پسند کرتے ہیں، ایک تو دنیاوی اعتبار سے خیر ہے، دنیاوی اعتبار سے آدمی یہ سوچے کہ میرا کاروبار اچھا ہے،
میرے بھائی کا کاروبار اچھا نہیں ہے، اب اس کو گر بتائیں اس کا کاروبار اچھا کیسے ہوگا، اس کے کاروبار میں ترقی کیسے ہوگی، وہ آگے کیسے بڑھے گا۔ خود کسی بڑے پوسٹ پر ہو، اس کا ساتھی ہے، دوست ہے، رشتے دار ہے، علاقے والا ہے یا کوئی بھی ایمان والا ہے، اس کو بیچارے کو اچھی نوکری نہیں مل رہی ہے، وہ اس معیار پر اترنے میں ناکام ہو رہا ہے، اب اپنے تجربات سے وہ اس کو بھی واقف کرائے، اپنا جو تجربہ ہے اس میدان میں جو اس نے کام کیا اس سے سامنے والے کو بھی آگاہ کرے، اس کو بتائے کہ وہ آگے کیسے بڑھ سکتا ہے، وہ ترقی کیسے کر سکتا ہے، بڑے سے بڑی یہاں نوکری اس کو کیسے مل سکتی ہے۔ ایسی کوئی مشورہ کرنے کے لیے آتا ہے، اب گھر بنانے کے سلسلے میں مشورہ کرتا ہے، کسی اور معاملے میں مشورہ کرتا ہے، ہم یہ سوچیں اس کی جگہ پر میں ہوتا تو میں اپنے لیے کیا سوچتا، اسی طرح سے اس کے لیے بھی وہی سوچے، جو اپنے لیے پسند کرے وہ اس کے لیے پسند کرے۔ ایسا نہ ہو کہ مجھ سے مشورہ کر رہا ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ اچھا موقع ہے، اب اس کو کیسے گرا سکتے ہیں، اس کو کیسے نقصان میں ڈال سکتے ہیں، اس کو کیسے ہم برباد کر سکتے ہیں، اس طرح کا مشورہ دیں گے تو یہ خیانت ہو جائے گی۔ تو دنیا کے بارے میں ہم اچھی سے اچھی چیز جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ سامنے والے کے لیے پسند کرے۔ اور سب سے بڑی بھلائی کیا ہے؟ سب سے بڑی بھلائی دین ہے، سب سے بڑی بھلائی دین ہے۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں دیندار رہوں، اپنی اولاد کے بارے میں سوچتا ہے، لیکن پڑوسی دیندار نہیں ہے، محلے والا دیندار نہیں ہے، علاقے والا دیندار نہیں ہے، اب اس کے بارے میں وہ فکر نہیں کرتا ہے، اب اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، اچھے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہوں، لیکن اپنے بھائی کی فکر نہیں کرتا ہے کہ وہ بھی اچھے کام میں آگے بڑھے، وہ بھی ترقی کرے اچھے کام میں، یہ ہم فکر نہیں کرتے ہیں تو ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت قرآن میں بیان کی گئی، وَفَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ آپ گھٹ گھٹ کر اپنی جان گنوا دیں گے اس افسوس کے ساتھ کہ وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تڑپتے رہتے تھے کہ ان کے جو بھائی ہیں غیر مسلم بھائی وہ ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں، یہ سوچ سوچ کر اندر اندر گھٹ رہے تھے۔ آپ کی صحت متاثر ہو رہی تھی، آپ کی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، یہاں تک کہ اللہ کو آسمان سے آیت نازل کرنا پڑا آپ کو تسلی دینے کے لیے کہ اب اتنی بھی اپنے لوگوں کی فکر نہ کیجئے، خود اپنی جان کا نقصان ہو جائے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے کہ میں اچھا بنا، مجھے اللہ نے دین دیا تو میرے ایک بھائی تک یہ دین پہنچے، یہ خیر میرے ایک بھائی تک پہنچے، میرا ایک بھائی جہنم سے کیسے بچے اس کے لیے فکر کرتے تھے۔ یہی صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بھی منتقل ہو گئی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ خود اسلام لے آئے، اللہ نے ان کو توفیق دیا تو انہوں نے اسلام کی دعوت کو پہنچانے کے لیے سب سے پہلے اپنے دوستوں کا رخ کیا۔ بڑے بڑے صحابہ حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت ابو عبیدہ، یہ بڑے بڑے اکابر صحابہ جو مبشرین بالجنہ میں ہیں، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتے جی جنت کی خوشخبری دی، وہ سارے صحابہ حضرت ابوبکر کی دعوت پر ایمان لائے۔ حضرت ابوبکر نے سوچا اللہ نے مجھے ایک اچھی راہ پر لگا دیا ہے، میں برائی سے بچا ہوا ہوں، میں غلط چیز راستے سے بچا ہوا ہوں اللہ کے فضل سے، اب میرا ایک کام ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو بھی غلط راستے سے بچاؤں، یہ خیر ہے۔ آدمی جب دیکھتا ہے کہ میرا بھائی غلط کام کر رہا ہے، اخلاقی طور پر غلط چیز میں مبتلا ہے، بے حیائی میں مبتلا ہے، اخلاقی ناروائی میں مبتلا ہے، غلط کام میں پڑا ہوا ہے، غلط فکر میں پڑا ہوا ہے، اس کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے، معاشرہ بگڑ رہا ہے، اب ایک آدمی اگر واقعی ایمان والا ہے اس کے دل میں تڑپ ہونی چاہیے۔ غلط چیز جب اس کا بھائی کر رہا ہے تو اس غلط چیز سے روکنا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ ایک آدمی اگر کسی کو کسی برائی سے روک رہا ہے تو وہ اس کا محسن ہے،
وہ اس سے محبت کرتا ہے. ایک آدمی آگ میں کود رہا ہے, اب دوسرا آدمی اس کو آگ سے کھینچ رہا ہے. اب اگر آگ میں کودنے والا آدمی کھینچنے والے کی گردن پکڑے, اس کو گالی دینے لگے, اس کو برا بھلا کہنے لگے, تو آپ کیا کہیں گے اس آگ میں کودنے والے کو؟ اس کا تو سب سے بڑا محسن وہ ہے جو آگ سے اس کو بچا رہا ہے. تو یہی کیفیت ہے کہ ایک آدمی برائی میں پڑا ہوا ہے, ایک جگہ برائی ہو رہی ہے, اگر کوئی اس برائی سے روکتا ہے تو وہ محسن ہے, وہ خیر خواہ ہے, وہ اس کا پکا دوست ہے. یہ ایمان کی نشانی بھی ہے, ایمان کا تقاضا بھی ہے. اگر کہیں برائی ہو رہی ہے, ہم خاموش ہیں, دیکھ کر نظر انداز کر رہے ہیں, بلکہ ان کی ہاں میں ہاں ملا کر ہم بھی اس کی تائید میں لگے ہوئے ہیں, تو ہم دوست نہیں, ہم مجرم ہیں. ہمارا ایمان کمزور ہے جو ہمارے اندر یہ جرأت نہیں پیدا کر رہا ہے, جو برائی کو برائی بنا کر ہمیں تکلیف میں مبتلا نہیں کر رہا ہے, جو اپنے بھائیوں کو گندگی میں دیکھ کر ان کے نکالنے پر انہیں مجبور نہیں کر سکتا. وہ ایمان کہاں کا کامل ایمان ہو سکتا ہے؟ تو یہ محبت کی نشانی ہے کہ آدمی برائی پہ دیکھ کر اپنے بھائی کو روکے. اگر برائیوں سے روکنے کا سلسلہ دنیا میں ختم ہو گیا تو پھر دنیا میں خیر نہیں رہے گا, برائیاں ہی برائیاں ہو جائے گی. دیکھیے اخلاقی عمارت کی تعمیر, جیسے گھر تعمیر کرتے ہیں, گھر کے تعمیر کرنے میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, بڑے پیسوں کو خرچ کرنا پڑتا ہے, اس میں بنانے والوں کی بھی توجہ ہوتی ہے, محنت ہوتی ہے, مزدوروں کی محنت ہوتی ہے, اور جو انجینئر ہوتے ہیں, کانٹریکٹر ہوتے ہیں, جتنے لوگ ہوتے ہیں سب کی محنت اس میں ہوتی ہے, اور بنتے بنتے سال لگ جاتے ہیں. لیکن اس عمارت کو توڑنے کے لیے آج کل تو سیکنڈوں کی مدت کافی ہے, سیکنڈوں میں کئی مالا عمارت ایک سیکنڈ میں ڈھہ جاتی ہے. ایک دن میں عمارت وہ ڈھا دی گئی جس کے بننے میں کتنا زمانہ گیا. ایک عمارت کو ایک دن میں ڈھا سکتے ہیں ہم, لیکن عمارت کو بنانا بڑا مشکل ہے. ہمارے اسلاف نے جو اخلاق, جو کردار, جو کریکٹر اور ایمان کے جس معیار پر اس معاشرے کو باقی رکھا, اس کو تعمیر کرنے کے لیے کوششیں کی, سال ہر سال اس کے پیچھے محنت ہوئی ہے. اس عمارت کو قائم رکھیے, اس کو گرانے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہے. آپ گندگیوں کے دلدل میں پوچھ جائیے, عمارت ایسے ہی ڈھل جائے گی. تو اس عمارت کو توڑنے والے مت بنائیے. اسلامی ثقافت کی جو عمارت ہے, اسلامی اخلاق کی جو عمارت ہے, اسلامی مزاج کی جو عمارت ہے, اسلامی طبیعت کی جو عمارت ہے, اس کو ڈھانے والے مت بنیے, اس کو باقی رکھنے والے, اس کو مضبوط بنانے والے بنیے. جو خیر کے کام کی طرف آگے بڑھتا ہے وہ اس عمارت کو بڑھانے والا ہوتا ہے, جو خیر سے روکنے والوں پر تنقید کرتا ہے وہ اس عمارت کو توڑنے والا ہے. تو اس لیے اسلامی اقدار کا, اسلامی صفات کا, اسلامی اخلاق کا اس کا خیال رکھیے. دنیا میں کون کیا کہتا ہے اس کو مت دیکھیے, کل کو آنکھیں بند ہو جائے گی, سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا. سارا تکبر, سارا غرور سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا. آپ ہزاروں جھوٹ بول کر عوام کو دھوکہ دے سکتے ہیں, لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں. اللہ خبر لیں گے سب کی. جس نے اس اسلامی عمارت کو, اخلاقی عمارت کو اپنی کدال سے, اپنے پھاڑے سے پھوڑنے کے لیے قدم اٹھایا ہے, سب کو, مجھے بھی, آپ کو بھی, اور جن لوگوں نے اس کام میں قدم بڑھایا ہے سب کو جواب دینا پڑے گا. تو یہاں کی عزت, یہاں کی ناک, یہاں کی آنا, اس کو مت دیکھیے, وہاں اللہ کے سامنے ہم کو کیا جواب دینا ہے. ہم اور سب, آپ سب اس کے جواب دے ہیں. تو سب کو اپنے گھر کی فکر کرنا ہے, اپنی فکر کرنا ہے, اپنے گھر کی فکر کرنا ہے, اپنے محلے کی فکر کرنا ہے, اپنے معاشروں کی فکر کرنا ہے, اپنے اداروں کی فکر کرنا ہے, پورے ملک کی بلکہ پورے عالم کی فکر کرنا ہے. لیکن بڑھنا خود اپنے گھر سے, اپنے علاقے سے ہے, اس کے بعد دوسری جگہ جانا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس صفات کو سمجھنے, اختیار کرنے اور معاشرے میں عام کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا